الاحترام واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ابھی آپ کی خدمت میں مشہور عالم دین حضرت مولانا مجاہد اقبال صاحب کچھ قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب جو باتیں حضرت نے کہی ہیں اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ صبح کی ایک نشست میں حاضر ہوا تھا اور ابھی دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا۔ صبح کی نشست قرآن پاک کی تھی۔ جن طلبہ نے یہاں پر آ کر مظاہرہ کیا، مسابقے میں شرکت کی، الحمدللہ بہت ہی بہتر انداز سے آپ نے قرآن پاک پڑھا اور بہت ساری اغلاط سے آپ کا پڑھنا پاک تھا۔ بعض طلبہ وہ تھے جن کی یادداشت بھی بہت قوی تھی اور جن کا لب و لہجہ بھی بہت نمایاں اور اعلیٰ تھا، سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یہ ساری چیزیں دراصل اساتذہ کرام سے منتقل ہوتی ہیں کہ اساتذہ کرام جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہی ساری صفات، وہی سارے اخلاق، وہی سارا طرز اور طور و طریقہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ مسابقہ دراصل آگے بڑھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ہوا کرتا ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو، اور آپ جیسا کہ حضرت کہہ رہے تھے کہ باہر کی دنیا میں آپ آئیں تو آپ اعلیٰ صلاحیت کے حامل ہوں، اور جس جگہ پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے آپ بلا خوف و خطر ہر میدان میں اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکیں۔ قرآن پاک کا سیکھنا، نعت پاک کا پڑھنا، اردو تقریر میں مقام حاصل کرنا اور عربی تقریر کے لیے مشق کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ چونکہ آخری نشست عربی خطبات کی تھی، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ جب بڑے مدارس میں ہم داخلہ لیتے ہیں اور وہاں پر بعض طلبہ عربی میں جب گفتگو کرتے ہیں تو نہیں بولنے والے طلبہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے طلبہ آپ جب دارالعلوم دیوبند جائیں گے یا دیگر بڑے ادارے میں آپ سفر کریں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جب جائیں گے تو بہت سے طلبہ وہ ہوتے ہیں جن پر ایک دیوانہ پن ہوتا ہے کہ وہ عربی میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حضرات جب ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور یہ حالات ہمارے سامنے بھی آئے تھے۔ مگر جب میں فراغت کے بعد دلی گیا اور وہاں پر میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی تو میرے استاذ تھے حضرت مولانا مزمل صاحب قاسمی، انہوں نے بہت اچھا نسخہ، بہت اچھا طریقہ بتایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ بجائے طویل گفتگو کرنے کے، بجائے لمبے جملے استعمال کرنے کے، چھوٹے چھوٹے جملے اپنے ساتھیوں کو بولے اور استعمال کریں۔ ہم القراءۃ الواضحہ، قصص النبیین، القراءۃ الراشدہ اور ایسی دیگر کتابیں ہم عربی ادب کی پڑھتے ہیں، اس میں جملے بھی ہوتے ہیں، تعبیر بھی ہوتی ہیں، محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسے آپ یاد کریں، اپنی ڈائری میں محفوظ کریں اور وقتاً فوقتاً ان جملوں کا، ان تعابیر کا استعمال کریں تو وہ حفظ بھی ہوگی اور استعمال کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ مولانا مزمل صاحب نے طریقہ بتایا اور ہمیں سمجھایا تھا کہ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، اس قلم پر آپ کو 10 جملے بنانے ہیں تو چھوٹا چھوٹا جملہ استعمال کریں۔ ھذا قلم ثمین اشتریت ھذا القلم من السوق، اس طرح سے بولتے آپ جائیں، اور اس پر آپ جتنے جملے کہہ سکتے ہیں آپ کہیں، غلط ہوں یا صحیح ہوں اس کی پرواہ نہ کریں، اور غلط ہو جائیں تو بعد میں استاد سے اس کی تصحیح کر لیں، اور صحیح ہو جائیں تو اس کو یاد بھی کر لیں تاکہ دوبارہ استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کے سر پر پنکھا ہے، پنکھے کو عربی میں مروحہ کہتے ہیں، آپ نے اس پر 10 مضمون، 10 جملے لکھنا ہے۔ آپ کے سامنے کھڑکیاں ہیں، کھڑکی کو آپ جو ہیں شباک کہتے ہیں، اس پر آپ کو 10 جملے بنانا ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کے سامنے ہیں، کرسیاں ہیں، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ان الفاظ کو آپ یاد کریں عربی میں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔
جو کچھ نظر آ رہی ہیں اس کے آپ کو الفاظ یاد ہونا چاہیے. جب وہ لفظ ہمارے ذہن میں مستحضر ہوگا تو جملہ بنانا آسان ہوگا. بہت مشکل جملے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء اشارہ آپ کے سامنے ہیں، ان اسماء اشارہ کو سب سے زیادہ استعمال کریں، سب سے زیادہ استعمال کریں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتاب کی ابتدا بھی اسماء اشارہ سے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ بولنے میں آسان ہے. مذکر مؤنث کا فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. جملے چھوٹے ہوتے ہیں، کتاب کی ابتدا بھی اس سے کی جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جس پر آپ استعمال کریں گے تو بڑے جملے اور بڑے مضامین لکھنے پر آپ بآسانی قادر ہو سکیں گے. وقت کی قلت ہے، مزید باتیں انشاءاللہ اگلی کبھی نشست میں بیان کریں گے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو عربی میں کی جاتی، مگر چونکہ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں وہ ایسے بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جہاں سے آپ کو اردو سے عربی یا عربی سے اردو ترجمے کرنے میں آپ کے لیے سہولت پیدا ہو اور کس طرح سے ترجمہ کیا جائے وہ بہت آسان انہوں نے سمجھایا تھا مولانا مزمل صاحب نے. وہ ساری باتیں مجھے 2002 سے آج تک یاد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جڑنے کو قبول فرمائیں. جن لوگوں نے یہاں پر مجھے مدعو کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.